السلام علیکم، میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، آئی جی سندھ مشتاق مہر اور سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات کے نتیجے میں ایک اتنا بڑا اسکینڈل منظر عام پر آ چکا ہے کہ اگر اسے میں سندھ پولیس کی کرپشن کا پینڈورا باکس کہوں تو غلط نہیں ہوگا۔ اس پینڈورا باکس کی شکل میں بہت سارے ایسے ایماندار ترین پولیس افسروں کے بھی چہرے بے نقاب ہو رہے ہیں جو اس کرپشن میں پوری طریقے سے ڈوبے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، میں تذکرہ کر رہا ہوں آئی جی سندھ کے پی ایس او سب انسپکٹر عدنان رفیق صدیقی اور چیف منسٹر کے پی ایس او ایس ایس پی فرخ بشیر کے درمیان ہونے والے اس تنازع کی، جس کے بارے میں 2 پروگرام پہلے بھی کر چکا ہوں۔ یہ تنازع جو ہے یہ دراصل ایس ایس پی سٹی اور ایس ایس پی ساؤتھ کی پوسٹوں کے خالی ہونے کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے۔ ایس ایس پی ساؤتھ شیراز نذیر جو کہ جن کا ٹرانسفر آئی بی میں ہو چکا ہے، اور ایس ایس پی سٹی مقدس حیدر جو کورس پر جا رہے ہیں۔ یہ 2 پوسٹیں کراچی کی انتہائی اہم پوسٹیں ہیں، جرائم کی وارداتوں کے حوالے سے بھی اور آمدنی کے لحاظ سے بھی۔ ابھی یہ دونوں سیٹوں پر جو ہیں وہ شیراز نذیر اور مقدس حیدر فی الحال براجمان ہیں، لیکن ان کے ٹرانسفر، ایک کا ٹرانسفر اور دوسرے کا کورس پر نام آ چکا ہے۔ آئی جی کے پی ایس او عدنان رفیق صدیقی نے آئی جی کے کہنے پر جو ہے وہ امیدواروں کی تلاش شروع کر دی کہ جو ان کے ٹینڈر کے مطابق ہوں۔ ان میں ایک نام جو ہے ایس ایس پی کورنگی فیصل عبداللہ چاچڑ اور دوسرا عبدالسلام شیخ کے علاوہ ایس ایس پی کوٹ پولیس اسد علی چودھری کے نام شامل ہیں۔ یہ تینوں امیدوار ہیں ان پوسٹوں پر تعیناتی کے لیے۔ لیکن اسی دوران جو ہے وہ آئی جی کو ایک ٹیلی فون آتا ہے، میسج کنوے ہوتا ہے چیف منسٹر کی جانب سے ان کے پی ایس او ایس ایس پی فرخ بشیر کا کہ ان دونوں سیٹوں پر آپ پوسٹنگ نہ کریں جب تک کہ چیف منسٹر آپ سے نہ کہے۔ یعنی دوسرے معنوں میں آئی جی پر ایک طرح سے قدغن لگا دی گئی کہ ان دونوں سیٹوں پر آپ پوسٹنگ نہ کریں۔ یہ ایک ایسا پیغام تھا جو کہ بم کا گولہ بن کر آئی جی سندھ سے زیادہ ان کی پی ایس او پر گرا، اور پی ایس او نے پتہ نہیں کیا آئی جی سندھ کو پٹی پڑائی کہ آئی جی سندھ نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اور پہلے انہوں نے چیف منسٹر سے ملاقات کرنے کی کوشش کی۔ 2-3 بار وہ گئے، لیکن پی ایس او جو چیف منسٹر کے ہیں فرخ بشیر، انہوں نے یہ کوششیں جو ہیں آئی جی کی ناکام بنا دی، جس کے بعد پھر آئی جی کو بلاول زرداری بھٹو سے رابطہ کرنا پڑا۔ بلاول زرداری بھٹو نے انہیں لاڑکانہ کا ٹائم دیا کہ آپ وہاں ملاقات کریں، جس کے بعد جو ہے وہ آئی جی جو ہے مشتاق مہر لاڑکانہ گئے اور وہاں جا کے انہوں نے ملاقات کی اور یہ تمام تر شکایتیں انہیں بیان کر دی، جس کے بعد جو ہے بلاول بھٹو نے ظاہر چیف منسٹر سے کہا ہوا کہ آپ کے آئی جی نے آپ کی شکایت کی۔ مراد علی شاہ کو بھی یقیناً غصہ آیا ہوگا، اور مراد علی شاہ نے جو ہے آئی جی کو کہا کہ آپ تھک چکے ہیں، آپ کو تازہ ہوا کی ضرورت ہے، آپ بیرونی ملک چلے جائیں، چھٹی گزار کے ہیں۔ اس طریقے سے یہ اب بات سامنے آئی ہے کہ آئی جی کو خود غصہ نہیں آیا تھا، اتنا غصہ ضرور آیا تھا کہ انہوں نے چیف منسٹر کی شکایت جو ہے بلاول زرداری سے کر دی، لیکن یہ ان کا اپنا فیصلہ نہیں تھا کہ وہ بیرون ملک چلے جائے۔ یہ فیصلہ یعنی دوسرے معنوں میں انہیں جبراً چھٹی پر بھجوایا، کنہوں نے؟ آئی جی کو چیف منسٹر نے۔ یہ ایک طریقے سے انہیں ایک خاموش قسم کا پیغام تھا کہ جو اگر آپ شکایت آپ نے کی ہے میرے سے متعلق
تو فی الحال تو میں آپ کو چھٹی پر بیرون ملک بھجوا رہا ہوں. اگر آپ نے یہ سلسلہ جاری رکھا تو پھر آپ کو آپ کی سیٹ سے بے دخل بھی کیا جا سکتا ہے. یہ ایک طرح سے سیاسی قسم کا ڈپلومیٹک آئی جی مشتاق مہر کو یہ پیغام تھا. آئی جی صاحب چلے گئے چھٹی پر اور اس کے بعد وہ واپس بھی آ گئے اور انہوں نے دوبارہ اپنی پوزیشن سنبھال لی. اب یہ بات ساری سامنے آئی ہے کہ آئی جی کے چھٹی پر جانے اور آئی جی کے جو ہے وہ چیف منسٹر سے اختلافات کی اصل کہانی کیا تھی. لیکن میں اس پر شکر گزار ہوں فروخ بشیر کے اس میسج کا کہ جس میسج کے ذریعے جو ہے یہ ایک بہت بڑا مافیا جو ہے سندھ پولیس کا وہ بے نقاب ہوا ہے. میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس اسکینڈل کی شروعات کہاں سے کروں، اس لیے کہ یہ پورا اسکینڈل جو ہے یہ آئی جی کے پی ایس او عدنان رفیق صدیقی کی گرد گھوم رہا ہے. عدنان صدیقی جو ہے، رفیق صدیقی، ان کا تعلق حیدرآباد سے ہے اور انتہائی حیرت کی بات یہ ہے کہ عدنان رفیق صدیقی کو کراچی پولیس سے متعارف کرانے کا یا دوسرے معنوں میں کراچی پولیس میں ان کے منحوس قدم رکھنے کا سہرا جو ہے وہ کراچی کے ایک انتہائی ایماندار اور اصول پرستی کے دعوے دار سی سی پی او کراچی یعنی ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن کے سر جاتا ہے. غلام نبی میمن اس نگینے کو، اس ہیرے کو کراچی پولیس میں متعارف کروانے والے ہیں جو اس وقت انتہائی ایماندار ہیں، ایمانداری کا دعوے دار ہیں، اصول پرستی کے دعوے دار ہیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ عدنان رفیق صدیقی جو ہے مشتاق مہر سے پہلے خود غلام نبی میمن کے پی ایس او رہ چکے ہیں. حیدرآباد پولیس سے کراچی ٹرانسفر کرانے والے جو ہیں اس عدنان رفیق صدیقی کو کوئی اور نہیں، خود غلام نبی میمن ہیں. اس سے غلام نبی میمن کی جو ہے وہ ایمانداری اور ان کی اصول پرستی پر ایک نہیں، دو نہیں، بہت سارے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس اتنے بڑے مافیا کو حیدرآباد سے کراچی لانے والا کوئی اور نہیں، غلام نبی میمن ہے. اب میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس کی شروعات کہاں سے کروں. غلام نبی میمن تو اس کو لے کر آئے یہاں پر. غلام نبی میمن کی بھی ان سے ملاقات جو ہے وہ حیدرآباد میں ہوئی تھی. عدنان رفیق صدیقی جو ہے یہ 1996 میں پولیس میں بھرتی ہوئے تھے اور پولیس میں بھرتی ہونے کے بعد یہ ایک رنگروٹ، حیرت کی بات ہے کہ یہ ایک رنگروٹ سپاہی اپائنٹ ہوئے. لیکن اس کے بعد جو کانسٹیبل بننے کے جو کورسز ہوتے ہیں ان میں سے کسی ایک کورس سے بھی مستفیض نہیں ہوئے، کسی ایک بھی کورس کے یہ کوالیفائڈ نہیں ہوئے. لیکن اس کے باوجود انہیں ہیڈ کانسٹیبل بنانے کا جرم یا گناہ یا سہرا بھی خود غلام نبی میمن کے سر جاتا ہے. غلام نبی میمن انہیں کراچی لائے اور ان کی پوسٹنگ جو ہے اس وقت انہوں نے سی پی او میں کر دی تھی. کس کی؟ عدنان رفیق صدیقی. عدنان رفیق صدیقی جو ہے یہ ایک اس وقت حیدرآباد میں تھے جب بھرتی ہونے کے بعد، تو یہ ٹریفک کے ڈرائیونگ لائسنس برانچ میں چلے گئے. وہاں یہ کمپیوٹر سیکشن میں تعینات تھے، کمپیوٹر میں ماہر ہیں یہ. وہاں ایک بہت بڑا غبن ہوا کروڑوں روپے کا، جس میں ان کے حصے میں جو ہے وہ 2-3 لاکھ روپے کی کرپشن آئی اور یہ جو ہے وہ وہاں پر جو ہے ملازمت سے ان کو نکالا تو نہیں گیا لیکن ان کی سروس 2 سال کم کر دی، جو کہ ایک عجیب سا ایک سزا ان کو دی گئی ہے محکمانہ. پتہ نہیں کس نے یہ سزا دی لیکن سزا بڑی عجیب و غریب، اس لیے کہ ایک رنگ روٹ ہے ابھی تو اس کی وہ جو ہے کانسٹیبل بنا بھی نہیں اور اس سزا کا اس پر اطلاق ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن انہیں وہ سزا دی گئی. حالانکہ ان کا جرم جو ہے اس سزا سے بڑھ کر تھا، ان کی برطرفی اس میں ہونی چاہیے تھی اور ان کے خلاف باقاعدہ اینٹی کرپشن میں کرپشن کا مقدمہ درج ہونا چاہیے تھا. لیکن وہ اس وقت بھی با اثر تھے، اثر رسوخ والے تھے، اس وجہ سے ان کے خلاف وہ مقدمہ درج نہیں ہوا اور جو ہے وہ ملازمت میں برقرار رہے اور اس طریقے سے وہ آگے بڑھتے رہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ وہ اے ایس آئی بھی بن جاتے ہیں، سب انسپکٹر بھی بن جاتے ہیں، جبکہ
انہوں نے کانسٹیبلی کا جو ہے ابھی تک وہ کورس نہیں کیا، اے کورس و بی کورس جو ہے نا وہ بالکل نہ وہ پاسنگ آؤٹ پریڈ جانتے ہیں، نہ ہی دوسری جو بنیادی جو قاعدے ہیں پولیس کے ان سے وہ واقف ہیں. وہ کوئی کورس انہوں نے نہیں کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نہ صرف سب انسپکٹر بننے میں کامیاب ہو گئے بلکہ بہت بڑے بڑے آئی جی، ایڈیشنل آئی جی، ان کے پی ایس او بننے کے بعد وہ ایس ایس پیز اور ڈی آئی جی کے ٹرانسفر تک کرواتے رہے ہیں، اور بڑے بڑے ایس ایس پی انہیں سر کے پکارتے ہیں، جس میں ایک بڑی مثال جو ہے مقدس حیدر جیسے ایس ایس پی کی، جو انہیں سر کے پکارتا ہے. یہ حال ہے سندھ پولیس کا. یہ ایک پینڈورا باکس ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کے اندر پینڈورا باکس ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ابھی سامنے آنی ہیں. اس میں بہت سارے کردار اور بھی سامنے آئیں گے کہ یہ ڈسمس کس طرح سے ہوئے ہیں، اور ان کو پھر بحال کرانے والے کون سے ایماندار افسر، آفتاب پٹھان نے ان کو کس طرح سے بحال کیا. اور جمیل ایک اور ایس ایس پی کا نام آ رہا ہے جو اس وقت کراچی میں ایمانداری کے وہ بھی چلتے پھرتے اشتہار ہیں، جاوید اکبر ریاض. انہوں نے کس طرح سے ان کی انکوائری کی اور کس طریقے سے دودھ میں سے مکھی کی طرح سے انہیں نکال کر ایک پیپر ورک انہوں نے کر دیا کہ بھئی کوئی الزامات ثابت نہیں، اور اصل الزامات کو انہوں نے نظر انداز کر دیا. اور پھر اسی اپنے اس کارنامے کے عوض جو انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا تھا، اس کے بعد انہوں نے مشتاق مہر سے اس کا بدلہ بھی، مطلب کہ انعام بھی لے لیا. جو پوسٹنگ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پوسٹنگ بھی اسی کارنامے کے عوض ہے جو انہوں نے آئی جی کے پی ایس او کو بحال کرانے میں اپنی رپورٹ پیش کی تھی، جو کہ انصاف کے مطابق نہیں تھی. یہ وہ خود بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے یہ رپورٹ تیار کی. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں ابھی اور بہت سارے چہرے بے نقاب ہونے والے. لیکن میں ایک بات کروں کہ یہ اس پر میں جو ہے ڈاکٹر امیر علی جو شیخ ہے نا، جو سابقہ چیف تھے کراچی پولیس، اس کو میں سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت اچھا کام کیا تھا کہ ایک پولیس کے ایک گندے انڈے کو انہوں نے نکالنے میں تمام تر مخالفتوں کے باوجود انہوں نے ان کو ڈسمس کیا تھا. لیکن وہ ڈسمس کر کے تو چلے گئے، لیکن وہ اب خود بھی انہیں ڈسمس کرنے کی وجہ سے آتاب میں ہیں. یہ وہ جانتے ہیں کہ وہ آتاب کے شکار ہیں، اس وقت کھڑے لین لگے ہوئے ہیں. اور ایک اور ڈی آئی جی بھی جو ان کے خلاف پہلے رپورٹ دے چکے تھے، ان کو بھی سن بدر کیا جا چکا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں بھی اور بہت ساری معلومات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ میں اگلے سے اگلے 2 4 5 ویڈیو اس میں نعمان یہ عدنان رفیق صدیقی پر بننے ہیں. عدنان رفیق صدیقی کے پے رول پر بہت سارے ایس ایچ او ہیں، بہت سارے ڈی ایس پی ہیں، بہت سارے ایس ایس پی ہیں جو وہ لگا چکے ہیں. اور ان سے وہ کتنا ہفتہ لیتے ہیں، کتنا مہینہ لیتے ہیں، کتنا آئی جی کو مہینہ دیتے ہیں، یہ بھی ایک رپورٹ ابھی آنی ہے. اور اس پر میں نے الگ الگ ویڈیو بنوانی ہے، اس لیے کہ معلومات میرے پاس بہت زیادہ ہے اس اسکینڈل کے حوالے سے. اس لیے مجھے اس کے لیے بھی ٹائم چاہیے، اور میرے پروگرام کا اتنا زیادہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے. میں نے مختصر بیان کرنا ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو 2 پوسٹوں کی وجہ سے جو جھگڑا ہوا ہے، جس سے یہ اسکینڈل سامنے، یہ پوسٹیں بڑی زیادہ اہمیت کی حامل ہیں. ایک ایس ایس پی ساؤتھ کی اور ایس ایس پی سٹی کی. ایس ایس پی ساؤتھ کا ٹرانسفر آئی بی میں ہو چکا ہے، لیکن انہیں پی ایس او جو ہے کیا نام ہے چیف منسٹر، انہوں نے روک رکھا ہے کہ آپ ابھی نہ جائیں. اور آئے دن آپ کو وہ جو ہے شیراز نذیر صاحب جو ہیں وہ آپ کو پی ایس او کے دفتر چیف منسٹر ہاؤس میں ہر وقت آپ کو ٹہلتے ہوئے نظر آئیں گے. اور یہی حال جو ہے وہ کیا نام ہے مقدس حیدر ہے، ان کو بھی چارج چھوڑنے سے ابھی روکا گیا ہے. اس لیے کہ ان دونوں پوسٹوں پر جو ہیں وہ چیف منسٹر کے پی ایس او اپنے بندے لگانا چاہتے ہیں، جس پر یہ تنازع ہوا ہے. اب میں یہ ہمارا جو نمائندے ہیں کراچی سے ہمراز راہی، ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ایس ایس پی سٹی کی جو پوسٹ ہے یہ کم از کم 1.5 کوکا یہاں سے ملتا ہے آئی جی کو، آئی جی کے یعنی پی ایس او کو. عدنان رفیق صدیقی جو ہے وہ یہاں سے کم از کم 1.5 کوکا یعنی دوسرے معنوں میں 1.5 کروڑ روپے کا بتہ ماہوار یہاں سے انہیں ملتا ہے، ان کے ذریعے آئی جی کے پاس جاتا ہے. اور یہی صورتحال جو ہے ایس ایس پی جو ساؤتھ ہیں، شیراز نذیر کی جو پوسٹ ہیں، وہاں سے بھی کم از کم 60 سے 70 لاکھ روپے کا بتہ
IG کے PSO عدنان رفیق صدیقی کو جاتا ہے اور ان کے ذریعے وہ بتہ اوپر جاتا ہے. یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا. ہمراز راہی کا کہنا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے. یہ بہت بڑا مافیا ہے جس کی جو لیڈ ہے, جس کی قیادت جو ہے وہ عدنان رفیق صدیقی ایک نان کوالیفائڈ پولیس افسر ہیں جنہوں نے صرف رنگ روٹ کا کورس, صرف رنگ روٹ ہے وہ, انہوں نے باضابطہ کانسٹیبل بھی وہ نہیں بنے ہیں. اور وہ جو ہیں کیا نام ہے اس وقت ایک طریقے سے انہوں نے پولیس کے اندر ریاست میں ایک ریاست قائم کی, اور اس کی یہ قابلیت ہے کہ بڑے بڑے PSP افسروں کو وہ اپنے اشاروں پر نچواتا ہے. وہ کس طریقے سے بیرون ملک کے دورے کر چکے ہیں اور کس طریقے سے IG مشتاق مہر کے جو ہیں وہ جو کاروبار ہے وہ ملیشیا اور دوسرے ممالک میں جو ہے وہ انہوں نے شروع کروایا, اور ان کے وسیم سے کیا تعلقات ہیں, اور وسیم ان کے لیے خاص طور پہ ملیشیا سے یہاں آتا ہے اور یہ ملیشیا جاتے ہیں. اور انہوں نے جتنے بیرون ملک جو سفر کیے ہیں پرائیویٹ پاسپورٹوں پر, جس کا علم جو ہے IG کو بھی تھا, جس کا علم جو ہے غلام نبی میمن کو بھی ہے, جس کا علم جو ہے وہ جاوید اکبر ریاض ایماندار ترین SSDIG کو بھی ہے, لیکن کسی نے بھی اس پر کارروائی نہیں کی. سب لوگوں نے, سب افسروں نے آنکھیں بند رکھی ہیں, حالانکہ بہت بڑا جرم ہے. فی الحال تو ابھی تحقیقات جو ہے وہ IG سندھ مشتاق مہر کے خلاف ہی چل رہی ہے, عدنان رفیق صدیقی کے حوالے سے, لیکن اس میں غلام نبی میمن جو ہے ان کا بہت مرکزی کردار ہے, جو اس وقت اصول پرستی اور ایمانداری کے چلتے پھرتے اشتہارات بن چکے ہیں, یا ایمانداری کے مورت ہیں, یا خود کو ایماندار ترین ایڈیشنل IG کہلوانا پسند کرتے ہیں. لیکن ان کا جو ہے بھیانک چہرہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے عدنان رفیق صدیقی IG کے PSO کے اس میٹر میں سامنے نظر آ گیا ہے, اور اس میں مزید بھی باتیں ہوگی کہ وہ کتنے پیٹرول پمپوں کے مالک ہیں اور کتنے ان کے اثاثے ہیں. یہ میں آپ کو اگلے اس پر میں نے کہا نا کہ مجھے ایک لمبا ایک پروگرام کی ضرورت پڑے گی, ایک دو کیا اس میں کم از کم اس کی قسطیں اور 4-5 میں اس کی بھی تیاری میں کر رہا ہوں, اس لیے کہ میرے پاس میرے نمائندے ہمراز راہی نے اتنا مواد دے دیا ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ اس میں مجھے کم از کم 8-10 اور مجھے پروگرام کرنے کی نوبت پیش آئے گی. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.